مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز العلام الذي فضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الانام، احمده حمدا كثيرا على الدوام، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سید الانام، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات انبیاء و رسول کو عظیم الشان نبوت اور رسالت کے ساتھ دنیا میں جلوگر فرمایا، انہیں ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ ان نفوس قدسیہ کے بعد فضیلت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و سنگت کے لیے مختص فرما دیا۔ چنانچہ اس ضمن میں سیدی شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع علیہ رحمت و رضوان ایک حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں ان کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ان کے قلوب پر نگاہ کرم فرمائی، نگاہ ڈالی، اور جن کے قلوب کو پاک اور مبرہ و منزہ جانا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت کے لیے چن لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی بھی کہ یہ صحابہ کرام جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ محبوب ہے، اور یہی صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت کے لیے رب نے منتخب فرما لیا، اگر یہ کسی چیز کو برا جانے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی وہ برا ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے۔ آپ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ آپ کی شان میں قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر آپ کا تذکرہ فرمایا، من جملہ ان میں سے آپ کی صحابیت کا اعلان کیا گیا، آپ کے ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اور آپ کی صداقت کا تذکرہ کیا گیا، اور آپ جو صدقات کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ بھی رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی فضیلت کو اپنے کئی فرامین کے ذریعے سے اظہار فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی وابستگی اور وارفتگی کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنے درمیان حضرت صدیق اکبر کو ہر اعتبار سے افضل و مقدم جانتے بھی تھے اور آپ کو مانتے بھی تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں اور انہیں پیشوا مانتا ہوں، اس کے سوا میرے دل میں اگر کچھ اور ہو تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اس انداز کا عقیدہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا تھا، جس کا تذکرہ فضائل الصحابہ دارقطنی حدیث نمبر 28 جلد 1 صفحہ نمبر 56 کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی وہ اجل صحابہ کے جو اولاد ہیں، جو اہل بیت اطہار میں جن کا شمار ہوتا ہے، اس گھرانے کے لوگوں کا صدیق اکبر کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتے ہیں برملا لوگوں کے سامنے کہ اگر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدے کو اظہار کرتے بتلاتے ہیں کہ ہمارا صدیق اکبر ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، جن کے بارے میں ہم اپنے دل میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اور زبان سے بھی اسی کا اظہار کر رہے ہیں، اگر اس کے برخلاف ہو، یعنی دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور کلمات اگر آ رہے ہوں، تو وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مولا مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ فرما۔ اتنی بڑی عظیم ترین چیز کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی زبان سے الفاظ وہی نکلا کرتے تھے جو دل میں ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم پر والی بنائے گئے، آپ بہترین خلیفۃ اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر بہت مہربان اور زیادہ محبت کرنے والا بنایا۔ فضائل الصحابہ دارقطنی جلد 1 صفحہ نمبر 50 میں اس کا ذکر کیا، اور
ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آپ جیسا خلیفہ بھی نہیں ہے۔ آگے حضرت سالم بن ابو حفصہ نے کہا میں نے امام جعفر صادق اور امام باقر رضی اللہ عنہما سے حضرات صدیق اکبر و فاروق اعظم کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ اے سالم ان دو بزرگوں سے محبت رکھو، ان کے دشمنوں سے دور رہو، کیونکہ یہ حضرات میری ہدایت کے امام ہیں۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سے محبت رکھو اور ان کے جو دشمن ہیں ان سے دور رہا کرو۔ کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میری ہدایت کے امام ہیں، یعنی ان سے ہدایت ہم نے حاصل کی ہے اور یہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں، تبھی تو یہ دوسروں کو ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے اگر میں محبت نہ رکھوں اور ان کے دشمنوں سے بیزار نہ رہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے حضور کی شفاعت نہ دے۔ فضائل الصحابہ دارقطنی میں اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جتنی شفاعت کی امید ہے اتنی ہی امید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت ابوبکر سے مجھے 2 بار خاندانی نسبت حاصل ہے، یعنی اس کا تذکرہ فضائل صحابہ اور جلد 1 صفحہ نمبر 57 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر سے میری قرابت وہ رشتہ داری کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے نفع عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس انداز کے ساتھ نفع عطا فرمائے گا کہ جو رشتہ جو ناتا آپ کو صدیق اکبر سے تھا وہ منقطع نہیں ہوگا۔ اس رشتے اور ناتے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر فضل بالائے فضل، کرم بالائے کرم فرماتا رہے گا۔ سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے حضرات شیخین کے بارے میں سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا آج جو ان کا مقام ہے وہی ہوگا، اور آج وہ حضور کے پہلو میں ہیں۔ تو یہ عمل کے ذریعے سے سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اس انداز کے ساتھ واضح فرما رہے ہیں کہ رتبہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس کو حضور نے پسند فرما کر اپنے پہلو میں جگہ دی ہو اس کا رتبے کے بارے میں کیا دریافت کرتے ہو۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے امام محمد نے فرمایا حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل مانتا ہوں۔ فضائل الصحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 79 کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ مقام صدیق اکبر کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کی دستاریں گر جاتی ہیں، مگر مقام صدیق اکبر کی رفعتوں کو وہ چھو نہیں سکتے، وہاں تک ان کی رسائی ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ جو ایمان ان کو عطا فرمایا تھا مولا اس کے کچھ رشحات ہمیں بھی نواز دیں، اور ایمان کی حلاوت اور لذت اور چاشنی ہمیں میسر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔